حدیث نمبر 1364 حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اس وقت تم کیا کرو گے جب تم پر ایسے امرا مسلط ہوں گے جو مستحب وقت سے نماز کو مؤخر کریں گے، یا فرمایا نماز کو اس کے وقت سے ضائع کریں گے؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اپنے وقت پر نماز پڑھو، اگر ان کے ساتھ نماز کو پاؤ تو پڑھ لو، یہ نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 1365 حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، عن قریب میرے بعد کچھ امرا ہوں گے جو نماز کو مختار و مستحب وقت سے مؤخر کریں گے، پس تم وقت پر نماز پڑھ لینا۔ اب اگر تم ان کے ساتھ نماز پڑھ لی تو یہ نفل نماز ہو جائے گی، ورنہ تم اپنی نماز تو پڑھ ہی چکے ہو۔ حدیث نمبر 1366 ایک اور سند سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میں امیر کی بات سنوں اور مانوں، اگرچہ وہ ایسا غلام ہو جس کے اعضاء کاٹے گئے ہوں، اور وقت پر نماز پڑھوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم لوگوں کو اس طرح پاؤ کہ وہ نماز پڑھ چکے ہوں تو تم اپنی نماز پڑھ ہی چکے ہو، ورنہ تمہاری نماز نفل ہو جائے گی اگر ان کے ساتھ پڑھو۔ حدیث نمبر 1367 ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا، اس وقت تم کیا کرو گے جب تم اس قوم میں ہوگے جو نماز کو مستحب وقت سے مؤخر کریں گے؟ راوی فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھ کر اپنے کام کے لیے چلے جاؤ، اور اگر نماز کے لیے اقامت ہو جائے اور تم مسجد میں ہو تو ان کے ساتھ پڑھ لو، نفل ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 1368 حضرت ابو العالیہ البرا فرماتے ہیں ابن زیاد نے نماز کو وقت مستحب سے مؤخر کیا، پھر حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور میں نے ان کے لیے کرسی بچھائی، وہ اس پر تشریف فرما ہوئے تو میں نے ان سے ابن زیاد کا عمل ذکر کیا، انہوں نے اپنے ہونٹ نوچے اور میری ران پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا، میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح پوچھا جس طرح تم نے مجھ سے پوچھا ہے، تو انہوں نے میری ران پر اسی طرح ہاتھ مارا جس طرح میں نے تمہاری ران پر ہاتھ مارا ہے، اور فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جس طرح تم نے مجھ سے سوال کیا، تو آپ نے میری ران پر ہاتھ مارا جس طرح میں نے تمہاری ران پر ہاتھ مارا ہے، اور فرمایا وقت پر نماز پڑھو، پھر اگر تمہیں ان کے ساتھ نماز مل جائے تو پڑھ لو، اور یہ نہ کہو کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں لہٰذا میں نہیں پڑھتا۔ حدیث نمبر 1369 ایک اور سند سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایسی قوم میں ہوگے جو نماز کو مستحب وقت سے مؤخر کرے گی، پس تم وقت پر نماز پڑھ لینا، اور اگر نماز کھڑی ہو جائے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ حدیث نمبر 1370 حضرت ابو العالیہ البرا فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا ہم امرا کے پیچھے نماز جمعہ پڑھ لیں؟ تو انہوں نے میری ران پر ایسی ضرب لگائی جس سے میں نے درد محسوس کیا، اور فرمایا میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں پوچھا تو انہوں نے میری ران پر ضرب لگائی اور فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھ لو اور ان کے ساتھ اپنی نماز کو نفل قرار دو،
حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ران پر ہاتھ مارا تھا۔